جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا بالکل آخری حصہ رہ گیا ہے. آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ 180 نمبر آیت تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور اللہ کے ہیں سب نام خاص سے، سو اس کو پکارو وہ کہہ کر. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں ان کے ناموں میں، اس کے ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کیے کا. یہاں ایک تو اللہ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہے، اس پر کچھ بات کل عرض کی گئی تھی. اب یہ جو ایک اور اس میں اصطلاح آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا رویہ اختیار کرنا، کجی کا رویہ اختیار کرنا. اس میں میں چاہتا ہوں کہ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے معارف القرآن میں اس کی کچھ اقسام لکھی ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں لفظ الحاد قرآن کریم کے صحیح معنی کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی تعویل و تحریف کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے. اب آگے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں، اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. علماء حق کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کرے، بلکہ صرف وہی الفاظ جو ہیں ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بطور نام یا صفت کے ذکر کیے گئے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے، نور کہہ سکتے ہیں، ابیض نہیں کہہ سکتے، شافی کہہ سکتے ہیں، طبیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دوسرے الفاظ منقول نہیں، اگرچہ انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں. یہ ایک پہلی صورت کہ جو قرآن و سنت میں الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہی استعمال کیے گئے. نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے، اس کا بے ادبی ہونا ظاہر. یعنی خود سے ہی طے کر لے جناب یہ نام تو اللہ تعالیٰ کی شایان نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ہم کون ہیں یہ طے کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارا ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم خود سے پورا ڈسکارڈ کر دیں، چھوڑ دیں کچھ ناموں. تیسری شکل کیا ہے کہ اللہ کے مخصوص ناموں کو کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال کرے. اب اس میں کہتے ہیں کچھ تفصیل ہے. مثلا کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ. اور کچھ ایسے نام ہیں جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں اور غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں. مثلا رحمان، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس وغیرہ. اب مسلمانوں کے جو نام رکھے جائیں گے تو وہ عبد الرحمن ہوں گے، عبد الرزاق ہوں گے، یا اگر خالی جو ہے وہ ہوں گے بھی تو الف لام کے ساتھ نہیں ہوں گے نا، جس کو معرف باللام کہتے ہیں. کہتے ہیں پھر ان مخصوص ناموں کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا اگر کسی غلط عقیدہ کی بنا پر ہے
کہ اس کو ہی خالق یا رازق سمجھ کر ان الفاظ سے خطاب کر رہا ہے، تب تو ایسا کہنا کفر ہے۔ اور اگر عقیدہ غلط نہیں، محض بے فکری یا بے سمجھی سے کسی شخص کو خالق، رازق یا رحمان، سبحان کہہ دیا تو اگرچہ کفر نہیں مگر مشرکانہ الفاظ ہونے کی وجہ سے گناہ شدید۔ تو یہاں مفتی صاحب نے کچھ صورتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو الحاد کا رویہ ہوتا ہے اس کی کیا کیا شکلیں۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی ہم نے پڑھ لی تھی، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری پیدائش میں سے، یعنی پیدائش کا مطلب ہے ہماری تخلیق میں سے، ہماری پیدا کردہ مخلوقات میں سے ایک لوگ ہیں یہدون بالحق، کے راہ بتاتے ہیں سچی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی پر انصاف کرتے ہیں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں ان کو سہج سہج پکڑیں گے جہاں سے وہ نہ جانیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بارہا ہم قرآن مجید میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں، اور اس سے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، متمرد لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم بگ ٹوٹ ہیں، ہم پر کسی کا بس نہیں ہے، ہم آٹونومس ہیں، ہم جو چاہیں کریں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سرکشی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، ان کے مال اور طاقت اور اقتدار میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہم ان کو سہج سہج ایک جگہ سے ان کو پکڑیں گے، وہ املی لہم، وہی بات، ان کو فرصت دوں گا، میں مہلت جو ہے دوں گا، رسی دراز کروں گا، لیکن ان کیدی متین، بے شک میرا داؤ پکا ہے، رسی دراز کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں تو میری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے نا، گرفت ہے، وہ بہت شدید ہے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ گھات میں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ دھیان نہیں کیا انہوں نے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے رفیق کچھ جنون، ان کے رفیق کو کچھ جنون نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، تو وہ تو ڈرانے والا ہے صاف صاف۔ اب یہاں شاہ صاحب کا فائدہ ہے، رفیق فرمایا پیغمبر کو کہ ہمیشہ ان کے پاس ہے اور وہ اس کے حال سے واقف ہے، یعنی بہت اچھا اسلوب قرآن نے اختیار کیا۔ یہ جو صاحب ہیں محمد بن عبداللہ، جن کو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے کترا رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ تمہارے اندر رہے، تمہاری آنکھ کا تارا تھے، تمہارے اندر کے ایک آئیڈیل فرد تھے۔ تو کہا کہ یہ تمہارے جو صاحب ہیں تمہیں معلوم ہے کہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا نگاہ نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کے، اور جو اللہ نے بنائی ہے کوئی چیز، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ شاید نزدیک پہنچا ہو ان کا وعدہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سو اس کے پیچھے کس بات پر یقین نہ رہیں گے۔ وہی بات کہ فرمائشیں آ رہی ہیں کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی حصی معجزہ دکھائیں، تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت کی نشانیاں ہیں جا بجا بکھری پڑی ہیں، ان پر غور کیوں نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ غور کرو۔ اور یہ تم بار بار کہتے ہو نا کہ کب آئے گا عذاب یا کب ہوگا دنیا کا خاتمہ، تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل جو ہے وہ قریب ہو، وعدہ قریب ہو۔ اجل سے مراد ان کی اپنی شخصی موت بھی ہو سکتی ہے، اس کائنات کی اجل یعنی قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو عذاب جو رسولوں کے منکروں پر دنیا میں آتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ کہا نا کہ آسان یکون ردیف لکم، کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارا ردیف ہو، جس طرح انسان جو ہے وہ کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے تو پیچھے جو ساتھ بیٹھتا ہے نا بالکل کمر سے لگا ہوا، تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت جو ہے تمہاری کمر سے لگی کھڑی ہو۔ اور کہا کہ اب اس قرآن کے بعد وہی بات کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو آسمان سے کتاب نازل ہو، کوئی فرشتہ آ جائے، آپ کے لیے باغ اگائے، ٹھیک ہے، اور فرشتہ آئے اور آپ کے آگے آگے جو ہے اسکورٹ کر کے آپ کو جائے، تو کہا کہ یہ سب باتیں ایسی فضول باتیں ہیں۔ اس قرآن کے بعد
اتنی واضح جلی اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق اور تاریخ کی جو ہے وہ نشانیاں بیان کی ہیں، اس کے بعد اب کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی نہیں راہ دینے والا، یہ اب قانون ہے۔ اور اللہ بھٹکا دے مطلب یہ کوئی آربیٹریری نہیں ہے، پیزنٹ نہیں ہے، اللہ اسی کی گمراہی پر مہر جو ہے وہ ثبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو گمراہی کا حقدار بنا لے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو چھوڑ رکھتا ہے ان کی شرارت میں بہکتے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کس وقت ہے اس کا ٹھہراؤ، کب لنگر انداز ہوگی، کہاں پر جو ہے اس کا پڑاؤ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، تو کہہ اس کی خبر تو ہے میرے رب ہی کے پاس۔ یعنی حدیث جبریل میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب سیدنا جبریل نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسعود عنہا بأعلم من السائل، کہ جس چیز کی بابت سوال کیا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب دیکھیے جو سائل ہیں وہ سید الملائکہ ہیں اور جو مسئول ہیں وہ سید البشر ہیں، لیکن گویا یہ وہ اللہ کا گویا آپ کہہ لیجیے راز ہے، سر ہے، مفاتیح الغیب میں سے ہے یہ بات، جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی ملک مقرب کو اور کسی نبی مرسل کو مطلع نہیں فرمایا۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہی کھول دکھاوے گا اس کو اپنے وقت۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری بات ہے آسمان اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر آوے گی تو بے خبر آوے گی۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ ثقلت فی السماوات والارض، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت بھاری امر ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا ہے نا کہ سورہ مزمل میں کہ السماء منفطر بہ، کہا کہ وہ آسمان اس سے پھٹا پڑ رہا ہے۔ اور جیسے بڑی اچھی مثال ایک صاحب نے دی نا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کائنات پر قیامت کا حمل جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور جیسے کوئی آپ کسی عورت کو دیکھیں اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اونٹنی کو دیکھیں جو گابن اونٹنی ہے اور بالکل اس کے ایام پورے ہو چکے ہوں، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جن دے گی، آج نہیں تو کل جن دے گی، یہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، اب یہ حمل جو ٹھہر گیا ہے، میچور ہو گیا ہے، کسی بھی وقت جن دے گی۔ اسی لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جہاں علامات قیامت ارشاد فرمائی تو کہا کہ جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی نا فإن الساعة كالحامل المتم، تو کہا کہ پھر وہ جو قیامت ہے نا وہ تو ایک ایسی عورت کی طرح ہوگی کہ جس کے ایام پورے ہو چکے، التي لا يدري اهلها متى تفجأهم بولادها، کہا کہ بھئی جس کے اہل جو ہیں وہ یا جو ہے کوئی بھی اگر جو ہے اونٹنی ہے یا اور کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بکری ہے، تو کہا کہ اس کا جو مالک ہے وہ نہیں جانتا کہ کب جو ہے اچانک وہ اس کی ہاں ولادت ہو جائے، لیلاً او نہارا، رات میں یا دن میں۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے۔ اس کائنات کو اگر تم دیکھو نا تمہیں لگے گا کہ اس کائنات پر قیامت کا حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ کائنات جو ہے اس کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن اور اس کی کوئی بھی جو ہے ایتھیکل آپ سمجھ لیجیے توجیہ ممکن نہیں ہے، یہ مانے بغیر کہ یہ دنیا جو ہے وہ نامکمل ہے، اور جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے اور جوڑے کے دو اجزاء مل کر ایک خاص مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور اس کے ساتھ ملا کر اس دنیا کو دیکھیں گے تو اس کی کوئی توجیہ ممکن ہے، ورنہ تو یہ ایک رام کی لیلا ہے اور ایک جو ہے اندھیر راج ہے اس کے اندر۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں گویا کہ تو اس کا تلاشی ہے، یعنی آپ جیسے گویا اس پہ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، آپ اس کی کھوج میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، تو کہ اس کی خبر ہے خاص اللہ پاس، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی تم یہ خیال کرتے ہو کہ میرے پاس اختیار ہے، جب چاہوں نشانی دکھا دوں، جب چاہوں اپنے لیے باغ بنا دوں، جب چاہوں جو ہے وہ یہاں پر ایک خزانہ میرے لیے آ جائے۔ تو کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں جانا کرتا غیب کی بات تو بہت خوبیاں لیتا، اگر غیب کا علم مجھے ہوتا تو میں اپنے لیے ہر طرح کا خیر جو ہے وہ میسر کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ،
اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ ہوتی، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو یہی ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا مانتے لوگوں کو۔ بہت اہم بات ہے، بار بار اس طرف توجہ ہم دلا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا پیغام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار اور آپ کی تبشیر کن لوگوں پر افیکٹو ہے، کن لوگوں پر مؤثر ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں، جو کچھ ڈرتے ہیں، جن کے اندر کچھ جو ہے حذر ہے، تنبیہ ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، کہ اس پاس آرام پکڑے، سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا حمل، فمرت بھی، پھر چلتی گئی اس سے، اس کو لے کر۔ فلما اسقلت، پھر جب بوجھل ہوئی، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو، لئن اتیتنا صالحا، اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا۔ صالح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح سالم، پورے اعضاء والا، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر طرح سے، ہر عیب سے اور ہر بیماری سے پاک، نارمل۔ لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرا شکر کریں گے، ضرور تیرا شکر کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب دیا ان کو چنگا بھلا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، ٹھہرانے لگے اس کے شریک اس کی بخشی چیز میں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، سو اللہ اوپر ہے ان کے شریک بتانے سے۔ اب یہاں پر کچھ تفسیروں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جیسے یہ جو معاملہ ہے سیدنا آدم اور حوا کا ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ بالکل ہلکی بات ہے، فضول بات ہے۔ یہ اولاد آدم میں سے ایک جیسے کیس بیان ہو رہا ہے، اور یہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی تھا، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے ہاں بھی اس طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ نہیں سن رہا، معاذ اللہ، یہ بجائے خود ایک بے ایمانی کی بات ہے، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں آستانہ ہے، فلاں وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کے ہاں جا کر جو ہے تو بھیٹ دی جائے تو ان کی نظر عنایت ہوگی تو تمہیں اولاد مل جائے گی۔ اور جب اولاد ہو جاتی ہے، اور اللہ ہی دیتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، کہتے ہیں جی فلاں آستانے سے اولاد ملی ہے، فلاں پیر صاحب نے جو ہے اولاد دلائی ہے، معاذ اللہ، اور پیراں دیتا، اور اس طرح کے پھر نام بھی لوگ رکھتے۔ تو کہا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کن کو شریک بناتے ہیں جو پیدا نہ کریں ایک چیز اور آپ پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کون ہے؟ یعنی جن کی ایک تو ہے کچھ نام ہے، ان کے پیچھے کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا اگر فرشتوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں، انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کہہ رہے ہیں، تو کہا کس کو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ خلق نہیں کیا، اور وہ خود مخلوق ہے۔ اور خاص طور پہ جو فرشتے اور انبیاء اور اولیاء اور صالحین ہیں، ان کا تو سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ کر سکتے ہیں ان کو مدد اور نہ ہی اپنی مدد کریں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر ان کو پکارو راہ پر نہ چلیں گے تمہاری پکار۔ سواء علیکم، برابر ہے تم کو، ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ ان کو پکارو یا چپ کے رہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم جو پکارتے رہتے ہو، ان کے سامنے آہوداری کرتے ہو، اپنی جو ہے پریشانیاں، مصیبتیں، اپنی حاجتیں ان کو بیان کرتے ہو، وہ بیچارے اس سے غافل ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تم سے، تمہارے جیسے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو بھلا پکارو ان کو، تو چاہیے قبول کریں تمہارا پکارنا اگر تم سچے ہو۔ یعنی وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، وہی بات کہ چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے انبیاء اور رسول ہیں، چاہے اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، جس طرح سورہ نوح میں کچھ بتوں کا تذکرہ آئے گا نا کہ ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو یہ ان کے اولیاء تھے، صالحین تھے، جب فوت ہو گئے تو پہلی کوئی یادگار بنا لی، کوئی شبیہ بنا لی، پھر وہ پورا ایک مجسمہ بنا کر پھر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو کہا کہ وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح، جس طرح تم بندے ہو وہ بھی بندے۔ الہم ارجل یمشون بہا،
اب یہاں پر گویا وہ جو جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کی جو مورتیاں بنائی ہیں نا دھیان گیان کے لیے، ان کی طرف اشارہ ہے. کیا ان کو پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کو ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کو آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کو کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، تو کہہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر بڑا کرو میرے حق میں، فلا تنظرون، اور مجھ کو ڈھیل نہ دو. یعنی مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا مکر کرو، کوئی بڑی چال چلو میرے خلاف. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی اللہ ہے جن نے اتاری کتاب. وہو یتولی الصالحین، اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی. یعنی تمہارا خیال ہے نا کہ میں تمہارے بتوں کو جو ہے بے مقدور قرار دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہیں، تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ بھائی یہ آپ ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں تو آپ پر ان کی مار آئے گی، تو پھٹکار آئے گی، تو عذاب آئے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں، ان کو شریک کر لو اپنے ساتھ، اور میرے خلاف جو چال چلنی ہے چل لو. اور کہا کہ میرا ولی تو اللہ ہے، اور وہ تمام صالحین کا ولی ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوائے نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر ان کو پکارو راہ کی طرف کچھ نہ سنیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو دیکھے کہ تکتے ہیں تیری طرف. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور کچھ نہیں دیکھتے. یعنی وہ جو معبود ہیں ان کی تم نے آنکھیں بھی بنائی ہیں اور لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، وہ پتھر کے ہیں، لکڑی کے ہیں، پلاسٹک کے ہیں. خُذِ الْعَفْوَ، کہا کہ خو کر معاف کرنا. کتنا اچھا ترجمہ ہے. خذ کا پکڑو، اختیار کرو، عادت بناؤ. تو کہا خو کر معاف کرنا. اپنی خو آپ یہ بنا لیجئے کہ درگزر کریں. یہ لوگ تو بولتے رہیں گے، یہ لوگ تو فضول گفتگو کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اشتعال دلائیں. یعنی ان کی تو ٹیکنیک یہ ہے، کیونکہ وہ تو گمراہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو الجھائیں. اسی لیے عباد الرحمن کے بارے میں بھی کہا نا کہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. تو فصفح الصفح الجمیل، اور جگہ فرمایا نا کہ بڑی خوبصورتی سے آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے. وأمر بالعرف، اور کہہ نیک کام کو. آپ بس بھلائی کی تلقین کرتے رہیے، یہ آپ کا کام ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وہ جب نبی آئیں گے تو کیا کریں گے. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کنارہ کر جاہلوں سے. یہ جو جاہل لوگ ہیں، یہ جو بے علم ہے اور اجڑ اور گوار ہیں، جذباتی لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی جذبات کی جو ہے وہ راہ میں بہک جائیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی ابھار دے تجھ کو شیطان کی چھیڑ. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ پکڑ اللہ کی. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہی ہے سنتا جانتا. یعنی کہیں اگر ایسا ہو کہ آپ جو ہے ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے، اور آپ بھی جو ہے وہ دو بدو جو ہے بالکل مقابلے میں آ کر برا بھلا ان کو کہنے لگے، سخت باتیں کرنے لگے، اور آپ کو لگے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اللہ کی پناہ میں آئیے. اور اس طرح ہوتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر برا بھلا کہتے یا آپ کے لیے بری باتیں کرتے. اسی طرح ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور ان کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے. اور تو ایک کچھ وقت کے بعد سیدنا ابوبکر نے بھی آگے ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا کہ ابوبکر جب تک تم خاموش تھے نا تو تمہاری طرف سے اللہ کے فرشتے جو ہے وہ دفاع کر رہے تھے، دور کر رہے تھے ان کی ان باتوں کو. اور جب تم نے اپنا جو ہے اپنے ہاتھ میں اپنا دفاع لے لیا تو فرشتے رخصت ہو گئے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر. تذکروا، چونک گئے. فاذا هم مبصرون، پھر تبھی ان کو سوجھ آ گئی. بہت خوبصورت آیت ہے. کیونکہ متقی لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگوں کو کوئی امیونٹی نہیں ہوتی شیطان سے اور نفس سے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ گارڈ کریں اپنے آپ کو، گناہوں سے بچائیں، اللہ کی حدود توڑنے سے بچیں.
لیکن بہرحال شیطان ان کو بھی چوک لگا دیتا ہے۔ تو کہا کہ جب ان کو کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہوتا ہے تو جیسے ہی ان کو چیتاونی ہوتی ہے، جیسے ہی چیتا ہوتا ہے، جیسے ہی ان کو سمجھ آتی ہے، یاد آتا ہے، تو فوری طور پر ان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جو غفلت کے پردے پڑ گئے تھے نا آنکھوں کے آگے، وہ اٹھ جاتے ہیں اور بالکل ٹھیک بات اللہ تعالیٰ ان کو سجھا دیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے جاتے ہیں غلطی میں، گمراہی میں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ یعنی جو اہل تقویٰ ہے وہ شیطان کی لپیٹ میں کبھی آتے ہیں لیکن وہ شیطانوں کے بھائی نہیں بنتے، وہ جو ہے وہ شیطان کو اپنا کریم نہیں بننے دیتے، فوری طور پہ ریپیل کرتے ہیں، لاحول پڑھتے ہیں، تعوذ کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان کو اپنا ہم جلیس بنا دیتے ہیں، شیطان کو اپنا دلی جو ہے وہ دوست بنا دیتے ہیں، تو پھر شیطان تو ان کو گمراہی میں ہی کھینچے لیے جاتا ہے۔ اور وہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے ضد میں آ کر کہا تھا نا کہ بھائی فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے بچلایا ہے میں تیرے بندوں کو بھی جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب تو ان کو لے کر نہ جاوے، اور جب تو لے کر نہ جاوے ان پاس کوئی آیت، قَالُوا لَوْلَا اشْتَرَيْتَهَا، کہیں کچھ چھانٹ کیوں نہ لایا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، تو کہ میں چلتا ہوں اسی پر جو حکم آوے مجھ کو میرے رب سے۔ یعنی آپ سے فرمائشیں کر رہے ہیں کہ کوئی نشانی دکھائیے، اور جب آپ نہیں لے کر جاتے کوئی نشانی تو کہتے ہیں بھائی چلو خود سے بنا لیتے، فیبریکیٹ کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ بھائی میرا یہ اختیار نہیں ہے۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ میں تو خود وحی کا تابع ہوں، میں خود تابع ہوں اور تم سے چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کے تابع ہو۔ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا جو ہے فرما بردار ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، سوجھ کی باتیں، سمجھ کی باتیں، وہدن، اور راہ ہے، ورحمتن، اور مہر ہے، کس کے لیے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی کتاب کی آیات کیا ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، راہ دکھاتی ہیں، راہ پر چلاتی ہیں، منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر بنے گی۔ یہ قرآن جو ہے شافع اور مشفع بن کر آئے گا، یہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جاوے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس طرف کان رکھو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم ہو۔ اب یہ اس پر امیجیٹ مخاطبین ہیں جو مشرکین مکہ ہیں اور دوسرے مخاطبین، ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے بلکہ اس کو جیسے کنسپائر کیا اور یہ پلاننگ کی نا، کہ کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ بھائی ایک تو یہ کہ اس قرآن کو سننا نہیں ہے بلکہ ہوٹ کرنا ہے، لغو، شور مچانا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی متوجہ نہ ہو سکیں۔ تو کہا کہ نہیں، قرآن مجید کا ادب یہ ہے، اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہدایت پر آئیں اور تاکہ ان پر رحم کیا جائے، کیا مطلب ہے؟ قرآن سنیں گے تو ایمان لائیں گے، ان کے دل کے پردے ہٹیں گے، زنگ دور ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتے ہیں، جیسے لوہے پہ زنگ آتا ہے جب اس پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جلا کیا ہے، سیکل کیا ہے، پالش کیا ہے؟ تو کہا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو دل میں گڑ گڑاتا، وخیفہ، اور ڈرتا، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور پکار سے کم آواز بولنے میں صبح اور شام کے وقتوں میں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور مت رہ بے خبر۔ اب یہاں پر بہت سے احکامات وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے وکیل کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس کے مخاطب ہوتے ہیں، اور آپ کا معاملہ یہی ہے نا کہ آپ اللہ کے ہر امر پر اس کی آئیڈیل صورت پر جا کر عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اس کے یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جو وصف طلب کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے تائب ہوں، عابد ہوں، حامد ہوں، سائے ہوں،
عامر بالمعروف ہوں، ناہی عن المنکر ہوں، صابر ہوں، شاکر ہوں، ذاکر ہوں، متوکل ہوں، ٹھیک ہے، اور حاسد نہ ہوں، ٹھیک ہے، ریاکار نہ ہوں، اور کینہ پرور نہ ہوں، بدگوئی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. تو یہ سارے اوامر و نواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اعلیٰ ترین شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کے توسط سے پوری امت سے، کہ اپنے رب کو یاد رکھیے، یاد کیجیے، یاد رکھیے، اور گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور جو ہے بہت اونچی آواز سے نہیں، اور درمیانی آواز سے صبح و شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب تک 5 وقتہ نمازیں تو مدینہ میں آ کے مشروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے نماز تو موجود تھی، اور خاص طور پہ صبح اور شام کے وقت 2 نمازیں تھیں. اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ صبح و شام خاص طور پر. اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ نمازیں بھی جو ہے متعین ہو گئیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے. قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور سورہ آل عمران کے آخر میں ہم نے پڑھا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے وقت تلقین فرمائی ہے اذکار کی، جن کو اذکار الصباح والمساء کہا جاتا ہے. کوئی بھی اچھی کتاب دعاؤں کی دیکھ لی جائے، اور اس میں سے وہ جو اذکار اور اوراد ہیں ان کو یاد کیا جائے معنی کے ساتھ، اور صبح و شام ان کو دہرایا جائے. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. جو لوگ پاس ہیں تیرے رب کے، بڑائی نہیں رکھتے اس کی بندگی سے، اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے، اور سورۃ الانفال اور پھر اس کے ساتھ سورہ توبہ یہ بالکل جوڑا صورتیں ہیں، اور یہ گویا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. اور جو سورہ انفال ہے یہ جیسے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں غزوہ بدر کے احوال پر بھی جو ہے وہ تبصرہ ہے. اور اس کے بعد پھر یعنی وہ جو اتمام حجت کا معاملہ ہونے جا رہا تھا نا، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے امان ہوتا ہے. یعنی جب تک نبی موجود ہے قوم پر عذاب نہیں آتا. پہلے تو یہ ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی اور اہل ایمان بہت تھوڑے ہوتے تھے، نبی کو کوئی دارالہجرت میسر نہیں آتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال لیتے تھے اور قوم پر عذاب لے آتے تھے. یہاں یہ معاملہ ہوا کہ مدینہ کے لوگوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ کی مدد و نصرت کا وعدہ کیا، اس پر بیعت کی، تو آپ کو ایک دارالہجرت میسر آ گیا، تو گویا امان ان سے اٹھ گئی. اور پھر جو ہے وہ عذاب شروع ہو گیا. اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ ان سے قتال کرو. صحابہ سے کہا ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ یعنی مشرکین سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. تو اب یہ 2 صورتیں گویا اس سارے عذاب کو بھی بیان کر رہی ہیں. اور جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے اتمام حجت کی صورتیں ہیں. اور اس میں وہ جو ہم نے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے پڑھا تھا نا، علم المخاصمہ یا علم المناظرہ، انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے اہل کتاب ہیں جس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، پھر مشرکین ہیں اور منافقین ہیں. تو ہم دیکھیں گے سورہ توبہ میں ان چاروں گروہوں سے آخری باتیں کر دی. فائنل ججمنٹ جو ہے وہ ڈکری جو ہے ڈیوائن ڈکری آ گئی ہے، وہ ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے. اور یہ صورتیں بالکل ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ اسی وجہ سے کہ بالکل جیسے سورہ انفال اور سورہ توبہ لگتا ہے ایک ہی صورت ہے، اور بالکل جیسے اسی کا تتمہ ہے. یعنی سورہ توبہ جو ہے سورہ انفال کا تتمہ ہے، یا سورہ انفال جو ہے وہ سورہ توبہ کا دیباچہ ہے. اسی لیے اس کے درمیان میں جو ہے وہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی، ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھی جاتی ہے. آغاز ہو رہا ہے یسألونک عن الانفال، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا. انفال غنیمت کو کہتے ہیں، اور نفل کسے کہتے ہیں؟ اضافی چیز. جس طرح فرض ہے وہ آپ کو لازماً ادا کرنا ہے، اور نفل یہ ہے جو آپ کی آزاد مرضی پہ ہے، اضافی طور پہ ہے. تو اصل میں جو جنگ اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس میں مقصود جو ہے وہ تو شہادت ہے یا اعلاء کلمت اللہ ہے، لیکن ضمنی طور پر ایک فائدہ، اس کا ایک بائی پروڈکٹ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں غنیمت بھی حاصل ہوتی ہے. اور جیسا کہ ابھی تک معاملہ یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا، یعنی ایک تو پچھلی امتوں کا معاملہ ہے، پہلے بھی شاید عرض کیا گیا تھا کہ وہاں پر تو غنیمتیں حلال نہیں تھیں، اور غنیمت جمع کی جاتی، آسمان سے آگ آتی اس کو لے جاتی.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جو خاصیتیں دی گئی ہیں دوسرے انبیاء پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو حلال ٹھہرایا، لیکن ابھی تک کیونکہ اس کے بارے میں کوئی آرڈیننس نہیں آیا تھا، تو جو ہے پہلے تو معمول یہ تھا کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے اور جس کے ہاتھ جو چیز آ جائے بس اس کو سمیٹ لے۔ اب یہاں پر جو پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی بدر، اس میں بھی پھر کوئی اشکال پیدا ہوا، کچھ سوالات پیدا ہوئے، اور چونکہ بات پوری طرح واضح نہیں تھی تو پھر اس کو واضح کیا گیا۔ قل الانفال للہ والرسول، تو کہ مال غنیمت کا اللہ کا ہے اور رسول کا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور پھر رسول طے کریں گے، رسول بتائیں گے، آگے آئے گی وہ اس کی پوری تقسیم کا فارمولہ۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، یا اپنے معاملات کو سدھارو۔ اب ایسے لوگ بھی تھے شروع میں کہ جو تھوڑے کمزور لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے اس معاملے میں جو ہے غنیمت کے معاملے میں تھوڑی کوتاہی کا رویہ اختیار کیا، اور جیسے ایک چھینا جھپٹی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا بھی ہوا، اور جیسے ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں کچھ کوتاہی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوئی، تو کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کو سدھارو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور حکم میں چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اگر ایمان رکھتے ہو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے وہی ہیں، کون؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم، کہ جب نام آوے اللہ کا ڈر جاوے دل ان کے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھیے ان پر اس کے کلام، زادتہم ایمانا، زیادہ آوے ان کو ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو کھڑی رکھتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارا دیا کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی ہیں سچے ایمان والے، لہم درجات عند ربہم، ان کو درجے ہیں اپنے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور معافی، ورزق کریم، اور رزق آبرو اور روزی آبرو۔ یہ سورہ انفال ہے، اس کے آغاز میں اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں، پھر سورہ انفال کے اختتام پر بھی کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور جیسے لگتا ہے کہ یہ بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ ہیں اور دونوں ہی درکار ہیں۔ کچھ اوصاف ہیں جو پرسنل ہیں، جو سبجیکٹو ہیں، جو داخلی ہیں، جو باطنی ہیں، اور کچھ اوصاف ہیں جو خارجی ہیں، جن کا تعلق خارج سے ہے، سماج سے ہے، اور اللہ کے رستے میں جد و جہد کرنے سے ہے، ہجرت اور جہاد سے ہے، اس کا تذکرہ آخر میں آئے گا۔ تو وہ دونوں درکار، جو شروع میں ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی اللہ کا تعصب ہے نا، اس میں سے ہیبت کو، جلال کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ہم پڑھیں گے نا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جلدیں سخت ہو جاتی ہیں، پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور جلدیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور پھر کیا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ ان کو بڑھا دیتی ہیں ایمان میں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، تو یہ اللہ کی سنت ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں بار بار، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کا ہر امر، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر بشارت، اللہ کی طرف سے صادر ہونے والا ہر ڈراوا ان کے لیے ایمان میں ازدیاد کا باعث بنتا ہے۔ اور جو لوگ مریض ہوتے ہیں یا جو بالکل لا خیرے اور جن کے دل پر مہر ہو جاتی ہے، ان کے تکبر اور استکبار اور سرکشی ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اطلب قلبک عند ثلاث مواطن، 3 مواقع پر اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو۔ تو کہا کہ 3 مقامات کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ عند تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، وفی مجالس ذکر، اور کہا کہ ذکر کی مجالس میں، و عند الخلوہ، اور خلوت کے وقت، خلوت کے وقت دیکھو، اور جو ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو اس وقت، یا جب ذکر کی مجلس ہو اس میں، اور کہا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ، اور اگر ان 3 مواقع پر تم ٹٹول کے دیکھو اور دل کو نہ پاؤ، کیا مطلب ہے دل کو نہ پاؤ؟ کہ کوئی کیفیت نہیں ہے، نہ شوق کی نہ خوف کی، بالکل جو ہے ایک سرد سا انداز ہے، اور بالکل غیر مؤثر ہے تم پر قرآن اور ذکر اور خلوت میں اللہ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کو جو ہے اس کو سامنے رکھنا۔ تو کہا کہ فاسأل اللہ ان یمن علیک بقلب، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ وہ تمہیں کوئی دل دے دے، فإنہ لا قلب لک،
کہ تمہارے پاس کوئی دل نہیں ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ کے تعلق سے نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ بدر کا جو ہے معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک جماعت ایمان والی راضی نہ تھی۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ بدر پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ اب بدر پہ تبصرے سے پہلے کچھ باتیں تمہید میں جاننی اچھی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہے اگر اس کی قوم انکار کر دے من حیث المجموع، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اور اہل ایمان کو لے جاتے ہیں اور قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر رسول کو کچھ سپورٹ مل جائے اور کسی علاقے کے سربراہ عہدہ لوگ جو ہے سپورٹ کر دیں، تو پھر گویا وہ دارالحجرت وہاں بنتا ہے، پھر وہاں سے اسالٹ ہوتی ہے اس سرکش جو ہے ظالم قوم کے خلاف، وہاں سے جہاد و قتال ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جب ایک وقت آیا، خاص طور پہ جب سیدنا ابو طالب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اور پھر بہت سختی کے آپ پر حالات آئے، اس کا آگے تذکرہ بھی ہوگا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ان کا معاذ اللہ ہم نے کلا کما کر لینا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں اب ماننے والے نہیں ہیں، اور جس طرح سیدنا مسیح کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہ جب انہوں نے جو فریسی اور فقیہ جو تھے یہود کے، جو احبار و رہبان تھے، جب ان سے مایوس ہو گئے تو پھر بشیروں کی بستی میں گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مواسم حج ہوتے تھے نا، تو اس میں منا میں جاتے تھے، عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں جاتے تھے، اور وہاں جا کر آپ جو ہے لوگوں سے کہتے تھے کون ہے، یعنی آپ کہتے تھے کہ من یؤوینی وینصرنی حتی ابلغ رسالات ربی ولہ الجنہ، آپ یہ کہتے کون ہے جو مجھے پناہ دے اور میری مدد کرے یہاں تک کہ تاکہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں اور اس کے لیے جنت ہو۔ تو پھر یہ ہوا کہ یثرب سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، ایک سال کچھ لوگوں نے بیعت کی، اگلے سال اور کچھ لوگوں نے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے جب اللہ کے نبی نے ان سے بات کہی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علامہ نبایو، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ قال، آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، کہا کہ تم مجھ سے بیعت کرو کہ تم میری بات سنو گے اور مانو گے، چاہے طبیعت میں جو ہے وہ نشاط ہو، آمادگی ہو، چاہے کسل ہو اور کراہت ہو، وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، اور یہ کہ بھائی تم خرچ کرو گے اپنا مال، اپنی جان کھپاؤ گے، چاہے تنگی ہو خارج میں چاہے آسانی ہو، وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور تم مجھ سے بیعت کرو گے اس پر کہ تم بھی جو ہے اس دین کے داعی بنو گے، حق کے علمبردار بنو گے، اور بھلائی کی تلقین کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، وَأَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ، اور تم اللہ کی معاملے میں کلام کرو گے، اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، لَا يَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی ملامت کرنے والا تمہیں ملامت نہ کرے یا اس کی ملامت تمہیں اندیشہ ناک نہ کرے، وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي، اور اس پر تم بیعت کرو کہ تم میری مدد کرو گے، ان قدمت علیکم یثرب، اگر میں تمہارے پاس یثرب میں یعنی مدینہ میں جاؤں، وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، اور کہا کہ تم میری ویسی حفاظت کرو گے جیسے تم اپنی جانوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی اولادوں کی کرتے ہو، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اور تمہارے لیے پھر جنت ہو۔ تو پھر وہاں پر لوگوں نے قبول کی بات، اور جب کچھ لوگوں نے آپ سے کہا نا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، تو بڑا اچھا وہاں ایک نوجوان تھے اسد ابن زرارہ، یعنی شاید مجمع میں سب سے چھوٹے تھے عمر میں، انہوں نے ذرا جوش سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ رویدن یا اہل یثرب، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑا دھیان کر لو، انا لم نضرب الیہ اکباد الابل الا ونحن نعلم انہ رسول اللہ، کہ ہم جو ہے ان کی طرف اپنے اونٹ دوڑا کر اس لیے نہیں لائے مگر یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بل الا ونحن نعلم انہ رسول اللہ وانا اخراجہ اليوم مفارقۃ للعرب کافہ، اور کہا کہ ان کا وہ اگر یہاں سے ان کو نکال دیا گیا تو کیا ہے کہ پھر گویا پورا عرب ان کے خلاف ہو جائے گا، ان سے علیحدگی اختیار کر لے گا، اور گویا تمہیں تمہارا ان کو
اپنے پاس لے کر آنا تمہارے لیے پورے عرب کی دشمنی مول لینے کے برابر ہوگا۔ اور کہا کہ وقتل خیارکم وتزکم السیف، اور کہا کہ تمہارے بھلوں کو وہ قتل کر دے گا، تم پہ تلواریں چلائیں گے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، تو اگر تو تم اس طرح کی آزمائشوں پہ ثابت قدم رہ سکتے ہو، فَخُذُوهُ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ بیعت کر لو اور اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہوگا۔ وَأَمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خِيفَةً، اور اگر تم ایسے لوگ ہو جو اپنے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، مفادات کے بارے میں ڈر گئے، فَذَرُوهُ، تو کہا کہ پھر چھوڑ دو اس معاملے کو، اور کہا کہ فَبَيَّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ عُذْرٌ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اور ان کو بھی واضح کر دو کہ جناب یہ نہیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، اتنی بڑی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو اگر کر لو تو تم شاید اللہ کے ہاں تمہاری بچت ہو جائے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہم بیعت کر رہے ہیں یا ہم ان کو اپنے پاس آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے وہاں پر کہا کہ اتعلمون علامات تبایعون هذا الرجل، جانتے ہو کس چیز پر بیعت کر رہے ہو ان صاحب سے؟ تو کہا انکم تبایعونہ علی حزب الاحمر والاسود من الناس، کہا کہ تم ان سے بیعت کر رہے ہو کہ تمام لوگ جو اسود و احمر ہیں ان سے تم جنگ کی جو ہے اس کے لیے بیعت کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے آپ نے صحابہ کو جو ہے وہ اجازت دے دی، بلکہ حکم دیا کہ وہ جو ہے ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ خود ہجرت فرما گئے۔ اور جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ابتداً آپ نے وہاں پر کچھ کام کیے، ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر کی، ایک مرکز آپ نے بنایا، دوسرا آپ نے جو معاشی معاملات تھے، جو لوگ لٹے پٹے وہاں سے آ رہے تھے، ان کا ایک معاشی بندوبست کیا مواخات کے نام سے، اور پھر آپ نے جو ارد گرد کے جو خاص طور پہ قبائل تھے اور جو یہود کے قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے، اور پھر وہ جو ایک شاہراہ تھی نا ان کی تجارتی شاہراہ، جس کے بارے میں ان کو شروع سے اندیشہ تھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ مدینہ جا رہے ہیں نا، تو اگر مدینہ جا رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے ہمارا جو ہے حقہ پانی بند کر دیں گے، ہماری شاہراہ ہم پر بند کر دیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے جتھے مقرر کیے کہ وہ نگرانی کرتے تھے ان کی، جو وہ بھی جو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی تجارتی قافلے تھے ان کی جو ہے نگرانی کرتے اور ان پر جیسے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے۔ اور یہ بات اہم ہے نا کہ جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو ایک خط جو ہے وہ قریش نے عبداللہ ابن ابی کو لکھا، اور اس میں کہا کہ بھئی یہ صاحب یہ لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ ہمارے بھگوڑے ہیں، تو تم جو ہے وہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ہم تم پہ حملہ آور ہوں گے اور تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تو خود ہی کر دو۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کچھ مائل ہو گیا تھا، تو پھر لیکن اس کو جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اسی دوران جو ہے سعد ابن معاذ جو رئیس تھے وہاں مدینہ کے، وہ عمرے کے لیے گئے، تو جب وہ حرم میں داخل ہونے لگے تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں یہاں پہ عمرہ کرنے دیں، جبکہ تم نے جو ہے ہمارے معاذ اللہ یعنی جو ہمارے بھگوڑے ہیں نا، جو ہیریٹکس ہیں ہمارے، ان کو تم نے پناہ دی ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے اور ان کی اعانت کرو گے، اور کہا کہ اگر تمہیں امان نہ ہوتی نا تو ہم تمہیں جو ہے یہاں سے زندہ سالم نہ چھوڑتے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ واللہ لئن منعتنی ھذا، تو کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم مجھے اس طواف سے روک دو گے نا، الا منعک ما هو اشد علیک منہ، تو پھر میں تمہیں ایک ایسی چیز سے روک دوں گا نا جو تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بھاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ طریقک علی المدینہ، کہ مدینہ کا رستہ روک دوں گا، تمہاری ساری جو تجارت ہے وہ بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور تمہارا معاشی جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو تجارت کا معاملہ ہے، وہ تجارتی قافلوں کا معاملہ ہے، وہ شروع سے بڑا حساس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اندازہ تھا، اور مشرکین کو بھی، قریش کو بھی اندازہ تھا کہ یہ معاملہ ہمارے لیے ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے جو گیا تھا شام کی طرف، تو جاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کردہ جو جتھا تھا اس نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ آگے چلا گیا۔ تو واپسی پہ اس کو اندیشہ ہوا کہ بھائی جو ہے بہت بڑا، بہت زیادہ جو ہے مال و اسباب ساتھ ہیں، تو کہیں ہم پر کوئی اقدام نہ ہو جائے۔ تو اس نے جیسے ایک بندہ ہرکارہ دوڑا دیا اور جیسے ایک شور مچوا دیا مکہ میں کہ بھئی تمہارا، چونکہ یہ قافلہ ایسا تھا کہ اس میں جیسے مدینہ کے، مکہ کے ہر بڑے گھر کی انویسٹمنٹ تھی، تو کہا کہ بھئی جیسے
تمہارے اس قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے تو تم جو ہے اقدام کر دو، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے تو پری ایمپٹیو اٹیک کر دو اور اپنے اس قافلے کا بھی دفاع کرو اور جا کر، اور صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے اب اس قافلے کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ اب اس قصے کو تمام کر دو۔ یعنی وہی بات ہے کہ نہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور ٹھیک ہے ہم نے ان کو یہاں سے تو جانے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن ان کے خیال کے مطابق ابھی یہ جو فتنہ ہے وہ تو اس کو فتنہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ یہ فرو نہیں ہوا، تو ہمیں جا کر اس کا کلا کما کرنا ہے، ہمیں اس کی کمر کو چلنا۔ اور یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا۔ یعنی یا تو ہم مان لینا وہی بات جو کمیونسٹوں کی یا سوشلسٹوں کی بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ ایک اکنامک مسئلہ تھا، جس سے میں نے پہلے کہا تھا نا، سبت حسن صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا موسیٰ سے مارکس تک، وہ سیدنا موسیٰ کی بھی ساری جد و جہد کو بالکل اکنامک ٹرمز میں دیکھتے ہیں، اور ہجرت مدینہ کو بھی وہ اکنامک ٹرمز میں ہی بیان کرتے ہیں۔ یا تو اس کو مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی اگر مدینہ آ جاتے، یہاں ایک طرح کا غلبہ مل گیا، اقتدار مل گیا، تو ٹھیک ہے یہاں پہ آرام سے رہتے اور قریش کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے۔ لیکن اس کا سوال نہیں ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار دین کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے تھے کہ کعبۃ اللہ کو جو شرک کا اڈا بنا دیا ہے اس کو بتوں سے پاک کریں اور اس کو توحید کا دوبارہ مرکز بنائیں، جیسے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو ایک توحید کے مرکز کے طور پہ تعمیر کیا تھا۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا نا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک اپولوجیٹک رویہ تھا، جو آپ سمجھ لیجیے جب سے ہم کلونیلزم کا شکار ہوئے اور پھر مستشرقین آئے اور مستشرقین نے آ کر جو ہے وہ سیرت لکھنی شروع کی اور مسلمانوں کی تاریخ پر انگلیاں اٹھائی اور بتایا کہ جو ہے وہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو پھر اس میں یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو لوگ تھے وہ پھر ڈیفینسو ہو گئے اور وہ اپولوجیٹکس کا انہوں نے لٹریچر جو ہے وجود میں لے کر آئے، اور وہ چلتا آ رہا ہے کہ جناب جنگ بہت بری چیز ہوتی ہے جی، بہت گندی چیز ہوتی ہے، الصلح خیر، صلح بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اور جنگ تو بس ہمیشہ دفاعی ہوتی ہے، اسلام میں دفاعی جنگ ہے، اقدامی جنگ نہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہے نا، اور خاص طور پہ اس دور میں اتنے عرصے سے، بلکہ پورا کلونیل پیریڈ بھی، اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرسٹ گلف وار، اس کے بعد سیکنڈ گلف وار، افغانستان پہ حملہ، وہ سب سامنے ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جنگیں جو ہیں دنیا میں پہلے دنیا میں کبھی اتنی جنگیں نہیں ہوتی تھیں جتنی اس وقت ہو رہی ہیں۔ تو یہ بچگانہ باتیں ہیں کہ جناب وہ تیر تلوار کا اور ہتھیاروں کا دور ختم ہو گیا، اب ڈائلاگ کا دور ہے اور سارے قضیے جو ہے وہ گفتگو سے اور گپ شپ سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ فضول بات ہے، دنیا سے ظلم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظلم کا بیج انسان کے نفس میں ہے، زیادتی کا، اور نفس کے اندر شرارت اور فجور انگرینڈ ہے، اور لوگ تعدی کرتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا من اجل ذالک، وہ جو ہے حابیل قابیل کا قصہ بیان کیا، کہا کہ یہ تو انسان کے اندر انٹرنزک ہے نا، اسی وجہ سے قصاص کے احکامات دیے گئے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مملکت کے اندر داخلی طور پر جو ظلم کا خاتمہ ہے اس کے لیے حدود و تعزیرات ہیں، اور مملکت سے باہر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے یا باہر کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ قتال ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں بہرحال مملکت کے جو نظم ہے اس کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ ایک لٹریچر وجود میں آیا، تو آپ دیکھ لیجئے سر سید سے لے کر جو ہے جسٹس امیر علی، اور یہاں تک آتے آتے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب جو بھارت والے ہیں، سب کے یہاں ایک ہی رٹ ہے کہ جی اسلام میں جو ہے وہ دفاعی جنگیں، ٹھیک ہے، بدر، احد، احزاب، ان کے جو آپ دیکھیں گے بہت سے معاملات ہیں تو وہ بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دفاعی معاملات ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بدر کے معاملات میں بھی پرووک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اگر صلح اتنی اچھی چیز ہے تو پھر صلح حدیبیہ جب ہوئی اور اس کے بعد پھر وائلیشن کی وہاں پر لوگوں نے، اس کے بعد قریش کے لیڈر آئے اور معافیاں مانگتے رہے اور اپیل کرتے رہے کہ آپ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریویو کر لیں، تو آپ نے بات نہیں مانی، اور فتح مکہ کا سفر بہرحال وہ جو غزوہ ہے جس میں بہرحال جنگ کی نوبت نہیں آئی، وہ تو سراسر اقدام تھا نا۔ تو یہ مولانا وحید الدین خان صاحب بڑے آدمی ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، بڑا ان کے اندر تاثیر ہے ان کے اندر، یعنی ایک تو واز ہوتا ہے نا کلام میں، تو تحریر میں واز اس کے غیر معمولی ملکہ اللہ نے ان کو دیا ہے، بہت خیر ان سے پھیلا ہے، لیکن یہ ایک معاملہ ان کا ہمیشہ سے کمزور رہا۔ اور ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ جو محاذات کرواتے تھے تو ایک سے زیادہ مرتبہ وہ یہاں تشریف لائے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور الصلح خیر۔ تو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ نے یہی سوال ان سے کیا کہ اگر صلح اتنی اچھی بات ہے، اتنی خیر کی بات ہے اور ہر قیمت پہ بہرحال صلح ہی ہونی چاہیے، تو پھر جب وہ ابو سفیان آئے تھے
اور آ کر صلح کی درخواست کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیوں نہیں کی؟ تو وہاں پہ وہ بس یہ بات کہہ کر جو ہے وہ آگے بڑھ گئے کہ نو کمنٹس، ظاہر ہے اس کا کوئی جواب نہیں. تو بعد یہ غزوہ بدر ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ ایک طرف یہ قافلہ ہے اور ایک طرف یہ جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی تم جاؤ گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں نصیب کر دے گا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہاں ایک مشاورت ہوئی، اس میں پھر دو طرح کی آراء سامنے آئیں جس کا آگے تذکرہ اب جہاں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے. ابھی ذرا 2 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع. جو آن لائن کافی لیٹ شروع ہوا ہے کافی بسم اللہ وَلَهُ آخرہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر. بالحق کا یہاں ترجمہ کیا درست کام پر. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک جماعت ایمان والی راضی نہ تھی، یعنی ان کا خیال تھا کہ بھئی جو آسان وینچر ہے اس کو اٹیمپٹ کیا جائے، اس میں مال بھی بہت زیادہ ہے اور کوئی زیادہ مزاحمت بھی نہیں ہوگی. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اس سے جھگڑتے تھے درست بات میں واضح ہو چکے پیچھے. کانما یساقون الی الموت، گویا ان کو ہانکتے ہیں موت کی طرف. وہم ینظرون، آنکھوں دیکھتے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جس وقت وعدہ دیتا ہے اللہ تم کو ان دو جماعت میں سے ایک، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ ایک تم کو ہاتھ لگے گی. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ ملے تم کو، یعنی وہی قافلے والا معاملہ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا. اللہ چاہتا تھا کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹے پیچھا کافروں کا، بالکل جڑ کاٹ کے رکھ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تا سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، پر اگرچہ ناراضی ہو گناہگار. یعنی وہی معاملہ
کہ اگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم سیٹل ہو گئے یہاں پر اور اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، ان کی صحبت بھی ہمیں حاصل ہے اور کوئی خطرات بھی زیادہ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح کے وینچرز ہمیں مل رہے ہیں، غنیمتیں مل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو مقصود کچھ اور ہے نا. اللہ تعالیٰ تو احقاق حق اور ابطال باطل کرنا چاہتا ہے. اور اس میں بھی جو مشاورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس میں چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ بہت ہی ایمان افروز ہیں، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ جب وہاں پر جو ہے وہ مشاورت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انکوائرنگ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا رائے ہے، تو زیادہ تر جو ہے وہ جو مہاجرین ہیں وہی کلام کر رہے تھے. اور یہ بات بھی میں نے ابھی جو عرض کیا تھا نا کہ بہت سی چھاپہ مار ٹیمیں آپ نے روانہ کی، کچھ جو ہے آپ مہمات میں آپ نے خود بھی شرکت کی، تو ان سب میں آپ نے جو ہے وہ انصار کو شامل نہیں کیا، مہاجرین کو ہی کیا. ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ سارا ہو رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو سیدنا سعد بن معاذ جو لیڈر تھے انصار کے، انہوں نے کہا واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم لگتا ہے گویا آپ کا التفات ہماری طرف ہے. قال اجل، تو کہا کہ جی بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے عرض کی فقد آمنا بکا وصدقناک، تو اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی. وشہدنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ جو آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. وآتیناک علی ذلک عہودنا ومواثیقنا علی السمع والطاعة، اور ہم نے اس پر آپ سے عہد میثاق کیے ہیں اور اس پر کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. فامضی یا رسول اللہ لما اردت فنحن معک، تو اللہ کے رسول جہاں کا ارادہ آپ کا ہے آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوالذی بعثک بالحق، اس ہستی کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، لو استرضعت من البحر فخذته لخذنا معک، کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے سامنے جاتے جاتے جو ہے پیش کر دیں گے سمندر کو، اور سمندر میں آپ جو ہے اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد، ہمارا ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نکرہ ان تلقى بنا عدونا غدا الا لصبر فی الحرب صدق عند اللقاء، اور کہا کہ اگر ہم جو ہے اس بات سے جو ہے ناپسند کریں کہ ہمارے دشمن ہمارے سامنے آئیں کل، تو کہا کہ ہم جب جنگ ہوگی نا تو ہم گویا بالکل سچے ثابت ہوں گے. صدق عند اللقاء لعل اللہ یریک منا ما تقر به عینک، تو کہا کہ شاید اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا دے. فصر علی برکت اللہ، اللہ کی برکت سے، اللہ کی مدد سے آپ چلیے جہاں کا ارادہ ہے. فصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ مسرور ہو گئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ سیرو و ابشرو، چلو اب اور بشارت پاؤ. فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو میں سے ایک جو جتھا ہے اس کی بشارت دی ہے، وعدہ کیا ہے کہ جس کی طرف بھی اٹیمپٹ کرو گے تمہیں مل جائے گا. واللہ لکأنی الآن انظر الی مسارع القوم، اور جب چونکہ طے کر لیا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فوج کی طرف ہی جانا ہے، وہ جو لشکر آ رہا ہے اس کی طرف جانا ہے، تو کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو قوم ہے مشرکین، ان کے جو خاص طور پہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ قتل گاہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل جو ہے وہ مقتول وہاں پر پڑے گے. اور یہ جو آیات ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ گویا جس کو ہمارے ہاں ہم دلیل دیتے ہیں نا وحی خفی کی یا وحی غیر مطلوع، اس کی بھی ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیجیے یہ مثال ہے. یہ سارا معاملہ بعد میں بیان ہو رہا ہے، اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. جب یہ سب ہو رہا تھا تو اس وقت تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو وحی یعنی قرآن والی وحی مطلوع تو نہیں تھی نا، وحی جلی نہیں تھی، وحی خفی تھی. تو استغیثون ربکم، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے. اور وہ بھی ہے کہ جب رات کا وقت ہوا اور خیمے وغیرہ لگ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زاری کی، خوب جو ہے اللہ سے دعائیں کی، گڑ گڑا کر کہیں. اور پھر وہاں پر جو جملہ بہت معروف ہے سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم ھذہ قریش قد اتت بخیلائھا، کہا کہ یہ جو قریش ہیں یہ آ گئے ہیں
اور اپنے تکبر کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ آ گئے ہیں. تحاول ان تکذب رسولک، اور یہ چاہتے ہیں کہ تیرے رسول کو جھٹلائیں یا اس کو جھوٹ کہیں. اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ پھر وہ تیری مدد اب آئے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم لا توبت، اور اے اللہ اگر یہ جتھا آج یہاں ختم ہو گیا تو پھر تیری بندگی نہیں کی جائے گی. تو فاستجاب لکم، تو پہنچا تمہاری پکار کو، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ مدد بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتوں جن کے پیچھے لگے آویں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری. ولتطمئن بہ قلوبکم، اور چین پکڑو دل تمہارے. ومن النصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں مگر اللہ سے. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زوراور ہے، حکمت والا ہے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی. یہ فرشتے جو آئے ہیں یہ تمہاری بشارت کے لیے، اطمینان قلب کے لیے. اللہ کو تو اس کی حاجت نہیں ہے. جو مدد ہے اللہ کی طرف سے، بغیر کسی ظاہری اسباب کے یا خفی اسباب کے اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت ڈال دی تم کو اونگ اپنی طرف سے تسکین کو. تو جنگ کے موقع پر جب بہت گھبراہٹ کا معاملہ تھا تو رات کو بھی نیند جو ہے بہت سکون سے آئی، اور جنگ کے قریب بھی جیسے ایک خاص تسکین کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اس سے تم کو پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور محکم گرا دے تمہارے دل پر. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت کرے تمہارے قدم. جب وہاں پر پہنچے ہیں بدر کے مقام پر تو مشرکین پہلے وہاں پر ڈیرے ڈال چکے تھے، اور ساری جو پانی کے کنویں وغیرہ تھے وہ سب پہ قبضہ کر چکے تھے. تو ایک تو مسلمانوں کو جو ہے وہ پانی، پینے کا پانی، اسی طریقے سے وضو اور غسل کا پانی میسر نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بارش برسائی گئی، جس سے ان کے لیے پانی کا انتظام بھی ہو گیا. انہوں نے پانی جمع بھی کر لیا، اور پھر وہ زمین تھی اس میں بھی جمع ہو گیا، لڑنے کے لیے وہ میسر ہو گئی. اور پھر گیا جس کو وضو کی اور غسل کی حاجت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا کہ شیطان کی طرف سے جو بھی نجاست کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے. اور پھر یہ جو گھبراہٹ ہے نا شیطان کی طرف سے کہ بھئی دیکھو تم اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہو، اور دیکھو کس طریقے سے انہوں نے اچھی جگہ بھی مل لی اور پانی کی جو ہے وہ ریسورسز بھی مل لی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے اہتمام ہوا کہ اس طرح کے جو وسوسے تھے وہ بھی دور ہو گئے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے. فثبتوا الذین آمنوا، سو تم دل ثابت کرو مسلمانوں کے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے دہشت. فاضربوا فوق الاعناق، سو مارو اوپر گردنوں کے. واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کے پور پور. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اس کے رسول کے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اس کے رسول کا. فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ کا مار سخت ہے. یعنی یہ جو رسول جب آتے ہیں نا تو رسول کے جو معاند ہوتے ہیں، یحادد اللہ ورسولہ، یشاقق اللہ ورسولہ، وہ دنیا میں بھی زندہ نہیں چھوڑے جاتے، دنیا میں بھی ان پہ عذاب آتا ہے. اب ختم نبوت کے بعد ابھی بھی اس وقت بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب آئے یا دنیا میں ان کی کوئی پکڑ آئے. ان کا عذاب جو ہے اس کا معاملہ آخرت پر ہے. لیکن جو پیغمبر کے مخاطبین ہوتے ہیں ان کا معاملہ دنیا میں ہی فیصل کر دیا جاتا ہے. ذالکم فذوقوا، یہ تو تم چکھ لو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جان رکھو کہ منکروں کے ہے عذاب دوزخ کا. اب یہ وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے، یہ تو چکھ لو نا، یہ تو نقد ہے، ٹھیک ہے. اور کہا کہ پھر منکروں کے لیے جہنم کا عذاب، یعنی وہی بات کہ یہ ایک پہلی قسط ہے، یا اگر ہم کہیں ٹریلر ہے یہ، لیکن اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے. سورہ نوح ہم پڑھیں گے نا تو فرمایا کہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوا. اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے کیا ہوا، ان کو غرق کر دیا گیا. وہ دنیا کا عذاب. لیکن کیا بس غرق ہوئے، سانس گھٹا، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے؟ نہیں. فادخلوا نارا، پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا،
اے ایمان والو جب بھیڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں فلا تولوہم الادبار تو مت دو ان کو پیٹ ومن یولہم یومئذ دبرہ اور جو کوئی ان کو پیٹ دے اس دن الا متحرفا لقتال مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا، یعنی کوئی پانسا ہو، کوئی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہو، او متحیزا الی فئہ یا جا ملتا ہو فوج میں، اسٹریٹجک ریٹریٹ اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا جتھا تھا وہاں گیا پتہ لگا بہت بڑا جتھا ہے تو واپس جو ہے پلٹ آئے اور بڑی قوت لے کے جائے، تو یہ جو ہے یہ گویا فرار من الزحف نہیں ہے، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو بہت ہی ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ ہیں ان میں سے کیا ہے فرار من الزحف، جنگ کے دن اور جنگ کے وقت بزدلی کی وجہ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیں اچھی طرح کہ بھائی لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور کہا نا کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، بلا وجہ میں دشمنوں سے مٹ بھیڑ کی اور لڑائی کی جو ہے وہ تمنائیں نہ کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ لیکن جب جو ہے تم ان سے ملو تو فَاثْبُتُوا پھر ثابت قدم رہو، اور پھر فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ پھر اس وقت جنت جو ہے وہ تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ تو کہا کہ جو پیٹھ دکھا کر بزدلی کی وجہ سے جان بچانے کے لیے بھاگے گا تو کیا ہے فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، سو وہ لے پھرا غضب اللہ کا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور کیا بری جگہ جا ٹھہرا۔ لیکن یہ دو استثناءات ہیں، واپس آئے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ کوئی پینترا بدلنا ہے، کوئی موو کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ پیچھے آتے ہیں بڑی فوج سے مل کے دوبارہ تازہ دم ہو کے حملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا اور وہاں لوگ بہت زیادہ تھے، تو جب دیکھا کہ اندازہ نہیں تھا تو پھر وہاں پہ ریٹریٹ کی اور واپس مدینہ آ گئے، اور ان کو کوئی ندامت تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نے بزدلی دکھائی ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور کہا کہ نحن جو ہے وہ فرارون، کہ ہم جو ہے وہ فرار ہیں، ہم تو معاذ اللہ بھگوڑے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں تم ایسے نہیں ہو، اور کہا کہ انا فئتکم میں تمہارا جتھا ہوں، یعنی میرے پاس یہ اتھارٹی ہے نا اور بڑی فوجیں ہیں، تو گویا تم اپنی فئہ کی طرف لوٹ کر آئے ہو، تم نے کوئی جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ بزدلی کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں کیا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا۔ وما رمیت اذ رمیت اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک اذ رمیت جس وقت پھینکی تھی، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکی۔ اب یہ ہے کہ جب موقع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب فوجیں آمنے سامنے آئیں تو آپ نے ایک مٹھی لی جو ہے وہ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ مٹی کی، اور پھینک دیا اس کو جو ہے قریش کے لشکر کی طرف، شاہت الوجوہ کہتے کہ بگڑ جائیں چہرے، خراب ہو جائیں چہرے۔ اور پھر کیا ہوا کہ لشکر کا کوئی آدمی نہیں تھا مگر یہ کہ اس کی آنکھ میں اس کا کوئی ذرہ نہ گیا، اور یہ بھی کیا یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے جو وہ مٹھی پھینکی تھی نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو ایک ایک آنکھ تک پہنچایا۔ تو کہا کہ بس آپ گویا کیریئر بنے ہیں، اور چونکہ آپ اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور کہا نا کہ تم نے نہیں مارا اللہ نے مارا ہے، کیونکہ تم حزب اللہ ہو نا، تم اللہ کا جتھا ہو، تم اپنی دکھاوے کے لیے، تم جو ہے وہ شہرت کے لیے، تم شجاعت کے لیے، تم حمیت کے لیے نہیں لڑ رہے، تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، تو گویا تم نہیں لڑ رہے اللہ لڑ رہا ہے۔ وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور کیا چاہتا تھا ایمان والوں اور کیا چاہتا تھا ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان۔ ان اللہ سمیع علیم تحقیق اللہ ہے سنتا جانتا۔ تو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اگر تم چاہو فیصلہ تو پہنچ چکا تم کو فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ اور اگر پھر کرو گے تو ہم بھی پھر کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور کام نہ آئے گا تم کو تمہارا جتھا، وَلَوْ كَثُرَتْ اور اگرچہ بہت ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ایمان والوں۔ اس کا فائدہ پڑھ لیں، مکی کی صورتوں میں ہر جگہ کافروں کا کلام نقل فرمایا کہ ہر گھڑی کہتے ہیں متی ھذا الفتح یعنی کب ہوگا یہ فیصلہ، تو سو اب فرمایا کہ یہ فیصلہ آ پہنچا، اور اگر باز آؤ یعنی کفر سے، اور اگر پھر کرو گے یعنی لڑائی تو ہم پھر کریں گے یعنی مدد۔ کتنا اچھا کھولا ہے، یعنی فیصلہ آ چکا ہے۔ ایک تو یوم الفرقان ہے، تم مانگتے تھے نا کہ کوئی ڈیسائسو معاملات ہو تو دیکھ لو کہ 1000 کا لشکر ہے اور مقابل میں 313 ہے، اور کتنے ان کے پاس گھوڑے ہیں اور کتنی تلواریں ہیں، اور کس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو غلبہ دیا، تو فیصلہ تو ہو گیا۔
اور کہا کہ بعض آ جاؤ کفر سے تو ٹھیک ہے، اور اگر کرو گے دوبارہ یعنی لڑائی تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا یعنی مدد، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو تم اللہ سے لڑ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو حکم پر چلو اللہ کے، اس کے رسول کے، اور اس سے مت پھرو سن کر۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ایسے مت ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں تھے۔ یعنی اب گویا اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہود کی طرح نہ ہونا، اور پھر چونکہ یہود نے مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو پھر نفاق کا بیج بو دیا، اس کا جو ہے وہ درخت بنا دیا اور لوگوں کو لپیٹ میں لے آئے، تو کہا کہ یہود کی طرح نہ ہونا۔ یعنی اس پہ فائدہ کیا ہے؟ یعنی جیسے یہود نے حکم توریت زوراوری سے قبول کیا اور دل سے ناقبول، ٹھیک ہے، ناقبول سکھایا، جیسے منافق زبان سے حکم بردار ہے اور دل سے نہیں۔ اب گویا یہود ہی کا لگایا ہوا پودا ہے جو نفاق کی شکل میں قربان چڑھ رہا تھا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدتر سب جانوروں میں اللہ کے پاس وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں بوجھتے۔ یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ آدمی کے دین حق کو نہ سمجھے، یہ ہے اصل بات۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اندھے بہرے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس وقت بھی دنیا میں بڑے معقول لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، بڑی ان کی ایجادات ہیں، بڑی ان کی جناب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت ان کی فتوحات ہیں، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ اور اصل عقل کیا ہے؟ جو آدمی دین حق کو پہچانے اور سمجھے اور قبول کرے وہ ہے آدمی معقول۔ جو ہم نے پڑھا تھا نا اولو الالباب کے بارے میں، کہ اولو الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے نا جو ہم نے آیات پڑھی تھی۔ جدید دور کا نوشن کیا ہے؟ سینگ از بلیونگ، ہم جو دیکھیں گے وہ مانیں گے، حالانکہ اس کے اپوزٹ زیادہ ٹھیک ہے کہ بلیونگ از سینگ، آپ مان لیں گے تو آپ دیکھ لیں گے۔ وہی بات کہ میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ وہ ذکر کی زمین پہ کھڑے ہو کے جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں نا تو ہر برگ سبز جو ہے وہ ان کو اللہ کی جو ہے معرفت کردگار ان کو پہنچاتا ہے اور اللہ کی معرفت کی خوراک پہنچاتا ہے۔ تو ہماری تھیوری کیا ہے کہ سینگ، بلیونگ از سینگ، مان لو۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے میڈیول دور میں سینٹ آگسٹائن وغیرہ یہی کہتے تھے نا کہ بلیو سو یو کین انڈرسٹینڈ، کہ مان لو جان جاؤ گے۔ جدید ذہن وہ باقی ہر معاملے میں ایسے ہی کرتا ہے، یعنی جتنی اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سارے معاملات ہیں وہ کچھ پری سپوزیشنز پہ کھڑی ہیں، کچھ عقائد پہ کھڑی ہیں، کچھ مانتے ہیں تو ان کے لیے جاننے کی راہیں کھلتی ہیں، لیکن آخرت، جنت، جہنم، غیب، اللہ، آخرت، اس کے معاملے میں وہ ضد کرتے ہیں کہ پہلے جانیں گے پھر مانیں گے۔ تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا، پہلے آپ کو ماننا پڑتا ہے کچھ بیسک پرنسپلز کو، بنیادی ایگزیمز کو جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کی بنیاد پر پھر آپ تھیریز بناتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہے ان کو جج کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سناتا۔ یعنی سیدنا مسیح نے کہا ہے نا کہ جو ہے غلام اس کو ایک پیسہ دیا جاتا ہے اور اگر وہ ایک پیسے میں جو ہے وہ امین ثابت ہو تو پھر اس کو خزانے کا وارث بھی بنایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم نے خیر ہوتا، تم نے اپنی فطرت کو محفوظ رکھا ہوتا اور پیغمبر کی طرف متوجہ ہوتے تو ہم تمہیں نوازتے، لیکن تم تو لا خیر ثابت ہوئے، تم تو اپنی اس امانت کو جو اللہ نے تمہیں دی تھی نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اس کو سنبھال نہیں سکے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اور جو ان کو سنا دے تو الٹے بھاگیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو مانو حکم اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلاوے تم کو ایک کام پر جس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی پاس تم جمع ہو۔ اس کا فائدہ یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو، شاید اس وقت دل ایسا نہ رہے۔ دل اللہ کے ہاتھ ہے اور اللہ اول کسی کے دل کو روکتا نہیں اور مہر نہیں کرتا۔ جب بندہ کاہلی کرے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے، یا ضد کرے، حق پرستی نہ کرے تو مہر کر دیتا ہے۔ پورا قانون اختصار سے بیان کر دیا۔ ابتداءً دل کھولتا ہے اور دل ہی پر منحصر ہے نا سب کچھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ
ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا وجود سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ کرپٹ ہو جائے، اس میں فساد ہو جائے تو پورا وجود جو ہے اس میں فساد آ جاتا ہے۔ اور جان لو وہ کیا ہے، وہ قلب ہے۔ واتقوا فتنة، اور بچتے رہو اس فساد سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ نہ پڑے گا تم میں سے ظالموں پر چن کر، یعنی صرف ظالموں پر نہیں پڑے گا۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہاں پر وہ آگے اس کا فائدہ کہتے ہیں کہ یعنی حکم میں کاہلی کرنے سے ایک تو دل ہٹتا ہے، دم بدم زیادہ مشکل پڑتا ہے، دوسرے نیکوں کی کاہلی سے گناہگار بالکل چھوڑ دیں گے تو رسم بد پھیلے گی، اس کا وبال سب پر پڑے گا۔ جیسے جنگ میں دلیر سستی کریں تو نامرد بھاگ ہی جاویں، تو پھر شکست پڑے تو دلیر بھی نہ تھام سکے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور جو اللہ کے نبی نے مثال بیان کی تھی نا سفینے کی، وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ہم نے حدیث پڑھی تھی، کل ہی پڑھی تھی، کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ خواص کی بنیاد پر عوام کو عذاب نہیں دیتے، ہاں جب خواص برے اعمال کریں، عوام روک سکیں لیکن نہ روکیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دیتے ہیں۔ یا آپ نے جو ایک موقع پر کہا کہ بڑی تباہی آئے گی اور بہت خرابی آئے گی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ انہلکو یا نہلکو وفینا الصالحون، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ تو آپ نے کہا نعم، ہاں، اذا کثر الخبث، کہا کہ جب خباثت اور نجاست بڑھ جاتی ہے، بہت عام ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے سب لپیٹ میں آتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے سے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، ڈرتے تھے کہ اچانک لیں تم کو لوگ، فَآوَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں جائے دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور زور دیا اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی تم کو ستھری چیزیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم حق مانو۔ اب یہاں پر جو ہے خاص طور پر جو مہاجرین ہیں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کم تھے، وہاں پر بہت مختصر اقلیت تھی اور دبا لیے گئے تھے، ہر وقت جان کا خطرہ تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اقدام قتل انہوں نے کر دیا، اور ہر وقت ڈر تھا کہ اچک لیے جاؤ گے۔ تو اللہ نے گویا مدینہ میں پناہ دی اور تائید کی، اور پھر بدر میں تائید تم نے دیکھ لی۔ تو اس سب کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کے سامنے اور جھکنا چاہیے، اور کہیں کوئی غرہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور جس طرح ہوا بھی نا کوئی تھوڑا جزوی طور پر کہ جب حنین کا آگے تذکرہ آئے گا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جب تمہیں اپنی کچھ کثرت خوش آنے لگی، اور وہی بات کہ شکر گزاری اور توکل میں کچھ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ عام طور پر یہ جو آیات ہیں ان سے جو مسلمانان پاکستان ہیں خاص طور پر ان کو بھی توجہ دلاتے تھے کہ ان آیتوں میں جیسے مسلمانان پاکستان کی بھی ایک تصویر ہے کہ وہ غیر منقسم ہندوستان میں جو ہے ہندو ظاہر بات ہے اکثریت میں تھے، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ انگریز اگر یک طرفہ طور پر جو ہے بغیر اس کو تقسیم کیے چلا جائے گا تو یہاں کی جو اکثریت ہے وہ تو دبا لے گی، اور اب جو وہاں کچھ ہو رہا ہے بھارت میں وہ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ مسلمانوں نے پاکستان پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے نا، تو گویا یہ آیت بڑی چشم کشا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت سبق ہے کہ ہم بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو غداری ہم نے کر رکھی ہے اسے رجوع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو چوری نہ کرو، خیانت نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو اللہ اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، یا چوری کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ اللہ سے خیانت کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے رسول سے، کہ اللہ کو مان لیں، رسول سے بیعت کر لیں، سمع و طاعت کی، جانثاری کی، انفاق جان و مال کی، اور پھر جب وقت آئے تو جان اور مال بچانے لگے۔ جس طرح ہم نے کہا ہے نا کہ ایک گروہ کا چاہتا تھا کہ بھئی وہ ہم جو ہے آسان جو راہ ہے اس پر چلیں اور بغیر لڑے بھیڑے ہمیں جو ہے بہت سا مال مل جائے، اب توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور وہی بات کہ جو آدمی اللہ سے سچا نہیں ہو سکتا نا، وہ بندوں کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک جال سازی ہے، جو خاص طرح کا ایک ہیومنسٹک مورالٹی ہے نا، کہ نہیں جی انسانیت دوستی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی وہ سب کا سب سیلف انٹرسٹ ہے، اور اسی کے شاخسانے ہیں جو انسان دوستی کے نام پر جو ہیں وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں خراب کرنے والے ہیں. کتنا اچھا ترجمہ فتنے کا، خراب کرنے والے ہیں، تمہیں کرپٹ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ سے بچلانے والے ہیں. لیکن بہرحال فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ایک لحاظ سے نیوٹرل لفظ بھی ہے، آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. یہی مال اس کا ہوکا چڑھ جائے، انسان کو ہڑک ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، عبد الدرہم و عبد الدینار بن جاتا ہے. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا کا نقشہ جو ہے ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اس آزمائش میں پورا اترے تو یہی مال صدقہ جاریہ ہے. موت کے بعد بھی انسان نے جو مال خرچ کیا ہوگا تو ایسی جگہوں پہ کہ جس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور مال ایسی چیز ہے کہ قابل رشک ہے. لا حسد الا فی اثنتین، جن دو لوگوں سے رشک کیا جانا چاہیے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے اور پھر وہ اس مال کو حق کی راہ میں لٹاتا ہے. اسی طرح اولاد، یہی اولاد ہے جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ مجبنۃ مبخلۃ، اور کہا کہ یہ اولاد جو ہے یہ بزدل بنا دیتی ہے، اور یہ اولاد جو ہے یہ بخیل بنا دیتی ہے. یعنی آپ دیکھیے نا، انسان اکیلا ہو تو بہت سے خطرات سے بھڑ جاتا ہے، شادی کر لے کچھ تھوڑا ریزرو ہو جاتا ہے، اولاد ہو جائے تو اور بیڑیاں پڑ جاتی ہیں. تو ایک طرف سے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ بہت بڑا اجر بھی ہے. وہ جو صدقہ جاریہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ مال اور اولاد لائبلٹی بھی بن سکتی ہیں اور بہت بڑا ایسٹ بھی بن سکتے ہیں. یہی مطلب ہے فتنے کا، جو دونوں طرف جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اتارے گا تم سے تمہارے گناہ. ویغفر لکم، اور تم کو بخشے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہی فرقان فیصلہ بھی اتار دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں بصیرت عطا کر دے گا، تمہیں وہ نظر دے دے گا کہ تم حق و باطل، صحیح اور غلط، حسن و قبح میں تمیز کر سکو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اور جب فریب بنانے لگے کافر، کفروا لیثبتوک، کہ تجھ کو بٹھا دیں، او یقتلوک، یا مار ڈالیں، او یخرجوک، یا نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کا فریب سب سے بہتر. انہوں نے تو ہر طرح کی کوشش کر لی، پورا پلاننگ کر لی کہ بھائی چونکہ ایک بڑے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھی بھی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے ایک شخص منتخب کرتے ہیں اور اچانک سب ان پہ جو ہے وہ وار کریں گے تاکہ الزام کسی ایک پہ نہ آئے. تو پوری طرح پلاننگ کر دی، لیکن کہا کہ اللہ کی اپنی تدبیر ہے اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں کہیں قد سمعنا، ہم سن چکے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسا. یہ بھی کوئی کلام ہے؟ اس کلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ کہاں سے اللہ کا کلام ہے؟ اس میں تو کوئی اعجاز نہیں ہے. چاہیں تو ہم ایسا کلام بنا لیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں مگر احوال ہے پہلوں کے، اس سے کہانیاں ہیں، مائتھولوجی ہے، اساطیر الاولین ہیں. یعنی معاذ اللہ، اگر آپ اس کو ترجمہ کریں، گپے ہیں. گپے ہیں، ایسی گپیں تو ہم بھی ہانک سکتے ہیں. تو پھر قرآن مجید نے وہ چیلنج دیا ہے نا کہ اگر تمہیں جو ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہنے لگے اللہم، کہ یا اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہی دین حق ہے تیرے پاس سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء، تو ہم پر برسا پتھر آسمان سے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لا ہم پر دکھ کی مار. یعنی بجائے اس کے کوئی کہتے کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق پر ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مانیں، ہمیں ہمارے دل کو اس کے لیے کھول دے. تو عجیب بدبختی ہے ان کی. کہتے ہیں اگر یہ حق ہے نا اور تو واقعتاً ان کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں برباد کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا عذاب لے آئے جس کا یہ تذکرہ کرتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان کو جب تک تو تھا ان میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ عذاب نہ کرے گا ان کو جب تک بخشواتے رہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ بھئی اہل مکہ پر عذاب نہیں آ سکتا تھا. وہی اللہ کی سنت، اللہ کا قانون کہ رسول اور اہل ایمان کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ رسول اور اہل ایمان کو نکالتے ہیں وہاں سے، پھر عذاب نازل کرتے ہیں.
تو کہا کہ یہ تو امان ہے تم پر، یعنی تمہارے میں کوئی خوبی نہیں ہے. اب اگلی آیت میں یہی ہے کہ تم تو سمجھ لو کہ واجب العذاب ہو چکے، تو تم پہ تو عذاب گویا ڈیو ہو چکا ہے، پیغمبر کا انکار کر کے، پیغمبر کے خلاف سازشیں کر کے، پیغمبر کے خلاف جو ہے دست درازی کر کے، لیکن پیغمبر ایک امان ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے. وہ انت فیہم، تو دو امانے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا بھی نا کہ بھئی جو ہے وہ دو امانے ہیں. ایک امان جو ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ امان اٹھ گئی امت کے لیے عمومی طور پہ. لیکن ایک امان جو ہے وہ استغفار کی شکل میں قیامت تک جو ہے وہ موجود ہے. اور جس میں ایک اور مطلب کچھ علماء نے اس سے ایک اور جیسے ایک سمجھ لیجیے کہ اعتباری معنی بھی دیا ہے نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے یا ہماری پکڑ نہ کرے دنیا اور آخرت میں، تو یہ کیا ہے وہ انت فیہم، جب تک گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، ان کے دلوں میں بستے ہیں. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے ماں زنام مصطفیٰ، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مقام تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور ہماری اگر کوئی آبرو ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ہے. تو ایک عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر ان کے اسوے کو، ان کی سنت کو اپنی زندگیوں میں، اپنے سماج میں، اپنی ریاست میں زندہ رکھیں، ان پہ درود کثرت سے بھیجتے رہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اور پھر کہا وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور ان میں کیا ہے کہ عذاب نہ کرے ان کو اللہ، ان کو کوئی سوقات کی پد نہیں لگے. وہی میں نے جو بات عرض کی ہے، ڈیو ہو چکا ان پہ عذاب، یہ تو بس پیغمبر ہے وہاں پر، اس کی وجہ سے ان کی بچت ہے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے اور اس کے اختیار والے نہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے اختیار والے وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن وہ اکثر خبر نہیں رکھتے. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور ان کی نماز کچھ نہ تھی کعبے کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں. یعنی ویسے تو بنے ہوئے تھے ٹھیکیدار، مجاور بنے ہوئے تھے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ اس کے مجاور ہیں، لیکن صورتحال کیا تھی کہ سارے جو مناسک ہیں ان کو ضائع کر دیا، بدعتیں ایجاد کر دی. تو حج کے نام سے ایک جو ہے میلے ٹھیلے تو جاری تھے ان کے، جو ہے اپنے باپ داداؤں کے قصے، کہانیاں، قصہ گوئی سب جاری تھی. اور جہاں وہ طواف کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے تالیاں پیٹ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو عذاب بدلہ اپنے کفر کا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کے روکیں اللہ کی راہ سے. فسينفقونها، ابھی اور خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسرہ، پھر آخر ہوگا ان پر پچھتاؤ. ثم يغلبون، پھر آخر مغلوب ہوں گے. والذین کفروا الى جہنم یحشرون، اور جو کافر رہیں گے دوزخ کو ہانکے جاویں گے. یعنی وہی بات کہ ٹھیک ہے تم اپنا جو ہے وہ دل اندر دور کر دو، انفاق کر لو، خرچ کر لو، جو ہے اہتمام کر لو، فوجیں جمع کر لو، اور اللہ کی راہ سے روک لو جو روک سکتے ہو. کہا کہ یہ خرچ کریں گے، ابھی اور کریں گے، اور یہ سب خرچ پھر ان کے لیے دنیا میں بھی حسرت بنے گا کہ یہ سب ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے. اور بات اتنی نہیں ہے، صرف ایک تو لوگ وہ ہیں کہ جو تیل سوچتے تھے کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، وہ سابقون الاولون نہیں تھے، وہ بعد میں آنے والے بھی نہیں تھے. وہ بس یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح مکہ ہو گئی، غلبہ ہو گیا تو آ گئے، ان گڈ فیتھ آ گئے. کچھ ہو سکتا ہے جھوٹ موٹ بھی آئے ہوں تو، لیکن اگر وہ سچے بنے رہیں گے. اور ان کے بارے میں کہا نا کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو لیکن وہ لوگ جو اس سب کے باوجود بھی کفر پر کھڑے رہے اور اڑے رہے، تو کہا کہ پھر ان سب کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع کرے گا. دنیا کے عذاب سے بچ جائیں گے وہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ ٹھیک ہے جو کام آ گئے بدر میں، احد میں، احزاب میں، اور اس کے بعد حنین میں، لیکن پھر فتح مکہ کے موقع پر تو بہرحال وہ جان تو بچا لی نا انہوں نے. جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اور نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اصموا منی دماءہم واموالہم. لیکن اگر جھوٹ موٹ کا کیا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ کافر تو حکم میں ہی ہوں گے اور جہنم میں اکٹھے ہوں گے. اور کچھ لوگ جو تتر بتر ہو گئے اور بھاگ گئے اور جلا وطن ہو گئے کہ بھئی ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، ان کا انجام وہ ہے کہ وہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کرے اللہ ناپاک کو پاک سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور رکھے ناپاک کو ایک پر ایک. فیرکمہ جمیعا، پھر اس کو ڈھیر کرے سارا. فیجعلہ فی جہنم،
پھر ڈالے اس کو دوزخ میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے۔ اب اکثر جگہوں پہ خسارے کا تذکرہ کرتے ہیں خراب ہوئے، یہاں ترجمہ کیا ہے؟ نقصان پانے والے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آزمائش کیوں آتی ہے، اس طرح بدر میں آئی اور آگے بھی آئے گی، تاکہ پتہ لگ جائے کہ پاک کون ہے ناپاک کون ہے۔ احد میں بھی واضح ہو گئی بات، جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو ایک تو ویسے ہے نا حزب اللہ حزب الشیطان، کھلے کھلے مشرک اور مومنین، اور پھر اہل ایمان میں بھی پھر یہ تفریق ہو جاتی کہ کون مخلصین ہے اور کون منافقین ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر ان سب کو گویا اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھا ڈال دیں گے۔ قل للذین کفروا، تو کہہ دے کافروں کو، ان ینتہوا، اگر باز آویں، یغفر لہم ما قد سلف، تو معاف ہو ان کو جو ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہی کریں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی، یعنی وہی بات، اگر اب بھی باز آ جائیں جو کچھ انہوں نے کیا تو سب معاف ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا خالد بن ولید، احد میں جو چرکا لگا ہے، احد میں جو مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے ہیں، اس کا سبب سب سے بڑھ کر خالد بن ولید بنے ہیں، جو پیچھے سے مڑ کے آئے اور حملہ کیا، لیکن پھر وہ ایمان لے آئے اور پھر سیف من سیوف اللہ قرار پائے۔ یہی بات ہے نا، تو کہا کہ بھائی اگر ابھی بھی لوٹ آئے تو سب معاف ہو جائے گا، سب کلیئر ہو جائے گا، لیکن اگر پھر ارادہ کریں گے تو پرانوں کی سنت گزر چکی ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم موسیٰ، ان کے نظائر ان کے پاس موجود ہیں، وہ تاریخ میں تذکرے ہیں۔ وقاتلوہم، اور لڑتے رہو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، جب تک نہ رہے فساد، ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جاوے حکم سب اللہ کا۔ اب دین کا ترجمہ کیا کیا؟ حکم، جو نظام ہے، جو اطاعت کا پورا سسٹم ہے، وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آویں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ باز آویں تو اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ اب یعنی کیا بتایا گیا ہے؟ بدر ہو گئی، فتح ہو گئی، غنیمت بھی آ گئی، قیدی بھی آ گئے، اور پتہ بھی لگ گیا کہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، تو اب ڈھیلے ہو کے بیٹھ جاؤ تو بس ٹھیک ہو گئی، معاملات سب صحیح ہے۔ نہیں، یہ تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ یہ تو اصل میں وار ہے، ایک بڑی وار ہے، اس کے بیٹلز ہیں، یہ اس کے مارکے ہیں، جنگ تو چلتی رہے گی جب تک کہ مکہ فتح نہ ہو جائے اور دین کا غلبہ نہ ہو جائے پورے جزیرہ نمائے عرب میں۔ تو کہا کہ اور یہ فتنہ کیا ہے؟ یہاں شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں، لڑو جب تک فساد رہے۔ فساد کیا ہے؟ یعنی کافروں کو زور نہ رہے کہ ایمان سے روک سکے، یہ ہے فتنہ، پرسیکیوشن، جبر سے کفر اور شرک پر مجبور کرنا۔ اسی لیے دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو جدید دور میں بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جبرن جو ہے وہ مسلمان نہیں کیا جائے گا، پہلے بھی کبھی نہیں کیا گیا، آئندہ بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن جب تک کفر کی شوکت کو نہیں توڑا جائے گا اس وقت ایک بڑی تعداد انسانوں کی وہ ایک سمجھ لیجیے ایک کوشن ہی ہوتی ہے، وہ ایک جبر ہی ہوتا ہے، وہ نظام کا جبر ہوتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک کیپٹلزم کا یہ جو پورا امپائر ہے، اس کو کرس ہیڈس کہتا ہے امپائر آف ایلوژن، یہ امپائر آف ایلوژن جب تک شیٹر نہیں کیا جائے گا، تو جو اقبال نے کہا تا تہو بالا نہ کردت ان نظام، تو جب تک یہ نظام تہو بالا نہ ہوگا، تو پھر کہا کہ جو دین ہے اور تہذیب ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سودائے خام ہے، پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ابھی بھی اس کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ سارا جو مکر کا اور دجل کا نظام ہے اس کو اوپر سے ہٹایا جائے، اور پھر تاکہ لوگوں کو ایک سہولت ملے اور اپنی آزاد مرضی سے وہ فیصلے کر سکے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ ہے حمایتی تمہارا، نعم المولا، کیا خوب حمایتی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا خوب مددگار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان رکھو کہ جو غنیمت لاؤ کچھ چیز، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، سو اللہ کے واسطے اس میں 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیم کے اور محتاج کے اور مسافر کے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم یقین لائے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر جو چیز ہم نے اتاری اپنے بندے پر جس دن فیصلہ ہوا، جس دن بھیڑی دو فوجیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ اب وہ غنیمت کا بیان کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی جس نے جو لڑ رہا ہے، جو قابو کر سکتا ہے قابو کر لے، جو لوٹ سکتا ہے لوٹ لے، بس اسی کا ہے۔
اب کہا کہ نہیں، پہلے تو شروع میں کہہ دیا قل الانفال للہ والرسول، تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے، سب کا سب اللہ رسول کے سپرد ہے۔ ابھی بھی یہی ہوگا کہ وہ سارا جو غنیمت ہے وہ لا کے پیغمبر کے حوالے کیا جائے گا، یا بعد میں جو بیت المال ہے اس میں لایا جائے گا، اور اس میں جو 1/5 ہے وہ گویا اللہ اس کے رسول کا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو مالک ہے کائنات کا، تو جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی رسول ہی کے طرف جائے گا، اور پھر رسول جو ہے اس کو اپنے قرابت داروں پہ، یتیموں، مسکینوں اور باقی لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو حکمران تھا اس کو ربا جاتا تھا، اس کو مربا کہتے ہیں، اور وہ بھی گویا اپنے بس ارل ترلوں پر اپنی شان و شوکت اور اپنے عیاشیوں کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ایک تو 1/5 ہے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ بس اہل حقوق ہے ان کو ادا کرنا ہے، اور پھر جو آپ کے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ جو لڑنے والے ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ اس میں ایک پوری تفصیل ہے کہ جو پیدل والا ہے اس کو کتنا ملے گا، جو سواری والا ہے اس کو کتنا ملے گا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور ظاہر بات ہے یہ جو خمس ہے اب بیت المال کے حوالے سے ہوگا، اور وہ انہی پر تقسیم ہوگا، یعنی بات ہے یتیموں، مسکینوں، ابن سبیل اور ان لوگوں پر۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جس وقت تم تھے ورے کے ناکے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ پرے کے ناکے، یعنی ایک جو ہے قریب کی طرف تھے اور وہ جو تھے دور کی طرف تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے اتر گیا تم سے، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر آپس میں تم وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدے پر، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ کو کر ڈالنا ایک کام جو ہو چکا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم خود پلان کرتے نا کہ ہمیں آنا ہے اور یہاں پر آ کر اس طرح سے لڑنا ہے اس جگہ پر، تو تمہارے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے وہ سارے اسباب پیدا کیے، وہ سارے حالات جو ہے وہ پیدا کیے، جس کی وجہ سے ایک خاص جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو بدو کر دیا، اور کہا کہ تمہارے بس میں نہیں تھا۔ یہ اللہ نے چونکہ ایک بات طے کی ہوئی تھی نا، کیا بات طے کی ہوئی تھی؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ، تا مرے جو مرتا ہے سوجھ کر، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جیوے جو جیتا ہے سوجھ کر۔ اب جو کفر پر کھڑے ہیں ان پر بھی بات واضح ہو جائے، جو حق پر کھڑے ہیں ان پر بھی بات واضح ہو جائے۔ جس نے جینا ہے علی بینہ، علی وجہ البصیرۃ جیے، اور جس نے ہلاک ہونا ہے دنیا اور آخرت میں وہ بھی اب اس پر یہ بات واضح ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سنتا ہے جانتا۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، انفس و آفاق میں ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گی بات کہ یہ قرآن، یہ پیغمبر، یہ دین حق ہے۔ اب یہ گویا بدر بھی اس طرح کی ایک نشانی ہے آفاق میں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا۔ اب ظاہر بات ہے جو لوگ حق پرست ہیں یا جو جانتے ہیں معاملات کو، ان کو پتہ لگ جائے گا نا کہ دیکھیں اتنی زیادہ ان ایون جو ہے وہ لڑائی تھی، اور کس طریقے سے یہ جو ہے غالب آئے اور ان کو فتح ملی، تو یہ گویا بہت کافی تھا ان کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے لڑ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے اس کائنات کا مالک ہے، ان کی سپورٹ میں، ان کی پشت پر۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے وہ دکھائے تیرے خواب میں تھوڑے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر وہ تجھ کو بہت دکھاتا لَفَشِلْتُمْ، تو تم لوگ نامردی کرتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا ڈالتے کام میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کو معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں۔ اب یہاں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ کم دکھائے گئے، یعنی تھوڑے لوگ دکھائے گئے، اور آپ نے صحابہ کو بھی یہ بتایا کہ وہ لوگ زیادہ نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو زیادہ دکھاتے اور زیادہ بتاتے آپ صحابہ کو، تو کمزور لوگ بھی تھے، وہ نامردی دکھاتے، اور جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پھر ایک الجھ جاتے کہ بھائی اس طرح اتنی ان ایون جو ہے جنگ، وہ تو لڑنی نہیں چاہیے، اور یہ تو گویا بلا وجہ میں خودکشی کرنے والی بات تھی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم کو دکھائی وہ فوج وقت ملاقات کے تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو ہو چکا تھا۔ ہو چکا تھا مطلب کیا؟ طے ہو چکا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے پہنچ ہے ہر کام کی۔ اب یہاں پر کیا ہے
کہ انہیں جو ہے تم کو دکھائی وہ فوج کم، یعنی وہ دکھائی کہ جیسے ویسے تو آپ سمجھ لیں 1-3 کی نسبت تھی، تو دکھائی جیسے مثال کے طور پہ دگنی، کہ بھائی یہ تو ہم سے دگنے ہیں، 3 گنا نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ جو ہے ان کا معاملہ کیا ہے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں، اور ان کو دکھایا کہ بھئی یہ تو واقعی تھوڑے ہیں، تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں کہ بھئی ہم آرام سے ان کو گرا لیں گے، تو وہ بھی دوڑے نہ آ جائیں، اور مسلمانوں کو وہ کم دکھائے تاکہ مسلمانوں میں نامردی نہ ہو، اب یہ لڑائی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ یہاں ہو، کسی طرح سے ایسا معاملہ نہ ہو کہ لوگ اوائڈ کریں اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب بھیڑو تم کسی فوج سے تو ثابت رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کرو شاید تم مراد پاؤ۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ کہا گیا ہے کہ جب لڑائی ہو پہلے دیکھ لو کہ لڑائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیا کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور کا جو تقسیم ہے یا پاور کا جو بیلنس ہے وہ بہت آؤٹ تو نہیں ہے، وہ سب فیصلے کر لو، لیکن جب وہ معاملہ ہو جائے نا تو پھر ثابت قدم رہو، پھر بھاگنا نہیں۔ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے بزدلی دکھا کر بھاگے گا تو وہ اللہ کا غضب لے کر جو ہے وہ لوٹے گا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہا کہ ثابت قدم رہو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو خوب یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ جیسے بات پتہ لگتی ہے نا کہ انسان کے جینے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی بات ہے، کہ اللہ کی بندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر کوئی علیحدہ سے گوشوں میں بیٹھ کے کرنے والا کام نہیں ہے، ذکر ہر وقت کرنا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے، نماز اور خطبے کی طرف، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، اور اللہ کو خوب یاد رکھو۔ اسی طریقے سے جنگ کے موقع پر بھی اللہ کو خوب یاد رکھو۔ جنگ جو ہے وہ بڑا ایک سمجھ لیجیے کہ سختی والا عمل ہوتا ہے، اور بڑی جیسے اس میں سنگ دلی کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، اور دل کو سخت کرنا پڑتا ہے، اور بظاہر بہت جیسے خوب خاری کا سا عمل ہے، لیکن کہا کہ یہ بھی ایک سیکریڈ عمل ہے، یہ کوئی درندگی کا عمل نہیں ہے، یہ معاذ اللہ اپنے کوئی بدلے نکالنے، کوئی ریج اور انتقام کے جذبات سے لڑنا، اور غصے سے، انتقام سے جو ہے وہ لوگوں کو مارنا، یہ مقصود نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ سر پہ خون سوار ہو گیا ہے اور وہ لوگوں کو انڈسکریمنیٹلی مار رہے ہیں۔ اللہ کو خوب یاد رکھو، اور ظاہر بات ہے جو لوگ اللہ کو خوب یاد رکھیں گے نا وہی اپنی نیت کو ٹھیک رکھ پائیں گے، ورنہ پھر نیت میں ریا آ جاتی ہے، اس میں شجاعت کا اظہار آ جاتا ہے، اس میں پرانی عصبیتیں آ جاتی ہیں، وہ یہ فلاں آدمی جو ہے یہ تو اس قبیلے سے ہے جس سے ہماری دشمنی تھی، تو اب موقع مل گیا ہے ہم جو اس کو ٹھکانے لگائیں۔ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھو۔ وہ جو اصل میں نیت ہے نا، اخلاص ہے، اس کا رشتہ تمہارے ہاتھ سے جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، اور پھر یہی ہوگا کہ پھر تم جو ہے وہ درندگی نہیں کرو گے، پھر تم تڑپا کے نہیں مارو گے، پھر تم مارنے کے بعد لاش کا مسئلہ نہیں کرو گے، پھر تم جنگ میں بچوں کو اور بوڑھوں کو اور نان کمپیٹنٹس کو نہیں مارو گے، قتل نہیں کرو گے، پھر تم فصلوں کو نہیں جلاؤ گے، پھر تم جو ہے وہ فساد نہیں مچاؤ گے، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، شاید تم مراد پاؤ۔ یہاں جو اس کا فائدہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی مدد اللہ کی چاہو تو اسباب ظاہر سے نہیں، یہ یہاں ایک اور پہلو ہے کہ اسباب ظاہر سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، دل کی استقامت اور یاد اللہ کی، اور حکم برداری سردار کی، اور ایک مصلحت چاہنی، وہی بات کہا کہ سمع و طاعت ہو اور اللہ کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی حکم برداری ہو، تو اس سے جو ہے یہ معاملات ہوں گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپسی میں نہ جھگڑو پھر نامرد ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جاتی رہے گی تمہاری باؤ، تمہاری ہوا۔ وَاصْبِرُوا، اور ٹھہرے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ ساتھ ہے ٹھہرنے والوں کے۔ اس کا فائدہ ہے باؤ جاتی رہے گی، یعنی اقبال سے ادبار آئے گا، یعنی تمہاری جو ہے پہلے تم اقبال کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، پھر ادبار ہوگا، پیٹھ دکھانی پڑے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ،
اور مت ہو جیسے وہ لوگ کے نکلے اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو دکھاتے. مشرکین مکہ نکلے ہیں، بڑی شان و شوکت ہے، بڑے ڈھول دھماکے ہیں اور بڑی شانیں ہیں اور بڑی جناب اپنے قصیدے ہیں اور دکھاوا ہے، اکڑ رہے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے اللہ کی راہ سے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کرتے ہیں. کتنا اچھا ترجمہ ہے، بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ کے قابو میں ہے جو کرتے ہیں. اس کا فائدہ ہے تو کہا کہ جہاد عبادت ہے، عبادت پر اتراوے یا دکھاوے کو کرے تو قبول نہیں. وہی بات کہ جہاد کوئی پروفین اور کوئی ڈس ورلڈلی یا سیکولر ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ عبادت ہے. تو یہ اس طرح عام طور پر پہلے جنگیں ہوتی تھی ملک گیری کے لیے اور غنیمت کی حوث کے لیے، وہ نہیں ہے، یہ عبادت کا عمل. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جس وقت سنوارنے لگا شیطان ان کی نظر میں ان کے اعمال. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور بولا کوئی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں رفیق ہوں تمہارا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور پھر جب سامنے ہوئیں دو فوجیں. نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے. اب یہاں پر شیطان کا جو معاملہ ہوتا ہے، شیطان مزین کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو، اور اس نے کہا مشرکین کو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے. یا جس طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک قریش کا ایک پرانا جو لیڈر تھا، ایک بابا تھا، اس کی شکل میں ابلیس آیا اور قریش کو انہوں نے پکا کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو شیطان آیا، لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا اور اس نے فرشتوں کا نزول دیکھا، تو پھر اس نے گویا پیٹھ دکھا دی، غداری کی اور کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے آ گئے اور اب تمہیں جو ہے شکست سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو کہا کہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے. اس کا فائدہ پڑھ لیں. جب کافر جمع ہو کر نکلے لڑائی پر، راہ میں ایک شخص ملا بوڑھا. کہا میں بھی مسلمانوں کا دشمن ہوں، تمہاری رفاقت کو آیا ہوں اور جنگ کا بڑا ماہر ہوں. پھر جب لڑائی ہونے لگی ابو جہل سے ہاتھ چھڑا کر بھاگا. وہ شخص نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ پیچھے دیکھا، وہ شیطان تھا. جب اس نے جبرائیل اور میکائیل دیکھے مسلمانوں کی طرف تب بھاگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.